الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے. اے محمد، کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ تیرا سارا بوجھ ہم نے تجھ سے ہٹا کر رکھ دیا، ایسا بوجھ جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی. تیرے تذکرے کو بھی ہم نے تیرے لیے خوب بلند کیا. یقین جانو مشکلی کے ساتھ آسانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلی کے ساتھ آسانی ہے. لہٰذا جب تم دعوت و تبلیغ والے کام سے فارغ ہو جاؤ تو خوب عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع فرماؤ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سورہ انشراح کی تفسیر آج ہو رہی ہے. سورہ انشراح مکی صورت ہے. مکی صورت ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے. ضروری نہیں ہے کہ مکہ میں ہی اتری ہو، ہجرت سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے اگر اس میں کوئی صورت اتری تو پھر اس کو ہم مکی کہیں گے. یہ سورہ انشراح اسی طرح مکی صورت ہے. سورہ انشراح کے اندر ایک رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں. 8 الفاظ اگر شمار کیے جاوے تو الفاظ اس صورت کے اندر 28 ہیں، 28. اور حروف ایک ایک حرف کو اگر شمار کیا جاوے تو یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر 130 حروف اس صورت کے اندر ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے، وہ بھی کم سے کم. یعنی اگر آدمی کے اندر اتنا زیادہ اخلاص بھی نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا پڑھتا ہو، لیکن کم سے کم ایک حرف پر 10 نیکیاں تو اس کو ملیں گی. معلوم ہوا کہ ادنا سے ادنا آدمی پڑھنے والا ہوگا سورہ الم نشرح کو پڑھنے کے نتیجے میں اس کو 1300 نیکیاں ملیں گی. حرف اس کے اندر حروف جو ہیں وہ 130 ہیں، تو 130 کو 10 کے اندر ضرب دے دی جائے تو پھر اس صورت میں 1300 اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے. پھر یہ بھی کم ہے. آدمی کا اخلاص جتنا زیادہ ہو، جتنا خلوص و ریاکاری جتنی زیادہ نہ ہو، لوگوں کو دکھانا
نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کا مقصد جتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا ثواب بھی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھتا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ انشراح ہے یہ اوپر والی سورت جو سورہ ضحیٰ ہے اس کا تکمیلہ ہے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر جو لوگ حاضر تھے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات ہوئے تھے ان کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر آخر میں کچھ احکام دیے تھے کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کرنا، ایک تو ان کے والدین نہیں ہوتے نے پھر تم ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرو، یہ کیسا انصاف؟ دیکھو کوئی پوچھنے والا ہو، سوال کرنے والا ہو تو اس کو جھڑکنا مت، اور اپنے پروردگار کی نعمت اگر تم پر ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہو تو خوب اس نعمت کا اظہار کرو سب کے سامنے، بخیلی وغیرہ کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ تو خیر یہ تو سورہ ضحیٰ کا مضمون تھا جو بیان ہوا۔ سورہ انشراح کا مضمون کے اندر بھی یہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات ہوئے تھے اس کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بھی چند احکام دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس سورت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے نبی کیا ہم نے تمہارے سینے کو تمہارے کھولا نہیں؟ اس سورت کا نام جو سورہ انشراح ہے، انشراح کا مطلب کھولنا، تو پہلی آیت کے اندر چونکہ کھولنے کا تذکرہ ہے نا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانشراح رکھ دیا گیا۔ اب یہ سورت نازل اس وجہ سے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے، اور لوگوں کے اندر دین کا کام کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ کافی مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، کیونکہ سننے والے کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہاں پر حضور کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم پر ذمہ داریاں آئی ہیں، نبی بنے ہو تو نبی بننے کے اندر اندر کافی ذمہ داری آتی ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا ایک کام، لوگوں کو قرآن سکھانا، دوسرا کام جہاد کرنا، اسلام کا بول بالا پوری دنیا کے اندر ہو، یہ سب کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جب آئے نا تو حضور بہت گھبرا گئے کہ کس طرح یہ کام کروں گا، تو پھر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے نبی کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھولا نہیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو کھولا گیا اس سلسلے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ حقیقی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا، اور نمبر دو باطنی شرح صدر یہاں پر مراد ہے۔ تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسی طرح مفتی احمد خان پوری صاحب نے اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر یہی بات بیان کی ہے کہ یہاں پر جو شرح صدر مراد ہے اس سے حقیقی شرح صدر مراد نہیں، یعنی وہ بھی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو باقاعدہ کھول دیا گیا، یہ ہوا، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر حوصلہ افزائی مراد ہے کہ اے نبی تم پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا تمہارے سینے پر کہ یہ کام کس طرح کروں گا، دین کا کام کرنا یہ میرے لیے کافی مشکل ہے، اب کس طرح لوگوں کو یہ دین سمجھاؤں گا؟ ماحول تو دیکھو عرب لوگوں کا، یہ جو ماحول عرب لوگوں کا تھا اس زمانے میں یہ بہت ڈینجر ماحول تھا۔ کتاب کے حوالے سے تمہارے سامنے ایک بات بیان کروں، اس جو روایت ہے جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں اس کے راوی وزین ہے، واو ضاد یا نون، تابعی ہیں، وہ یہ بات بیان کرتے ہیں وزین کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی تمہارا کیا کہنا، ہماری حالت پہلے کیسی تھی، ہم لوگ بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے، نہ ہمیں لکھنا پڑھنا آتا تھا اور نہ ہمارے عادتوں کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس کے ذریعے سے ہم حسن کے اندر اپنا امتیاز رکھ سکیں، بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے ہم لوگ، ہماری بیٹیاں ہوتی تھیں ہم ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، دارمی کی روایت ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی بہت محبت کرتی تھی مجھ سے، بڑی ہو گئی، اتنی محبت کرتی تھی کہ جب مجھے دیکھتی تو اس کا چہرہ بالکل روشن ہو جاتا،
دور سے دیکھتی تو ابا ابا کہہ کر پکارتی مجھے، اور میں جہاں اس کو لے جاتا چپ چاپ میرے پیچھے چل لیتی، اور اس کو میرے ساتھ رہنا بہت زیادہ پسند تھا۔ میری بچی تھی، اس کو، اور بچی ہوتی ہے اس کو باپ سے لگاؤ ہوتا ہی۔ میری حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ اس بچی کو میں لے کر گیا اور اس بچی کو لے جاتا ہوں ایک کنویں کے پاس، اس کنویں کے اندر بچی کو پھینک دیتا ہوں، وہ کنویں کے اندر گر جاتی ہے اور اندر ہی اندر چلاتی ہے میرے ابا بچاؤ بچاؤ، یہ کہہ کر مر جاتی ہے۔ ہماری حالت تو یہ تھی، اے نبی آپ آئے تو ہمیں کچھ ہدایت وغیرہ ملی۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا کر رونے لگے کہ یہ حالت تھی اس کی۔ ایک اور ساتھی اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تھے، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے واقعات بیان کر کے تو نے نبی کو غمگین کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رہنے دو، اس کو کہنے دو، یہ شوق سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، اور جو کام اس نے کیا اس پر افسوس و ندامت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ حالت تھی ان لوگوں کی، ان لوگوں کو دین سکھانا۔ بت کے اندر یہ لوگ، بت پرستی کے اندر یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ جیسے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں، یہ جو وطن کے بھائی، ان لوگوں کو بھی اگر اس بات کی طرف بلاؤ تو یہ بہت زیادہ چڑھتے ہیں۔ ان کو دعوت دینا بہت مشکل کام ہے، اگر دعوت دو بھی تم ان کو اچھے طریقے سے، پھر بھی ان لوگ کو اگر اچھا نہیں لگے گا تو پھر پولیس کو فون کر دیں گے۔ تو خیر جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو دعوت دینا یہ مطلب آسان کام نہیں ہوتا۔ حضور کو ان کو دعوت دینی تھی، بتوں کی گندگیوں سے نکال کر ان کو توحید کی روشنیوں کے اندر لانا تھا، اور پھر قرآن پڑھانا تھا، قرآن سکھانا تھا، قرآن سمجھانا تھا، اور پھر جو کچھ مخالفین ایسے تھے جو بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کے خلاف جہاد بھی کرنا تھا۔ چنانچہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد حیات رہے 23 سال، 23 ایئرز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد حیات اور زندہ رہے۔ اس کے اندر 13 سال مکہ کے اندر ان پر خوب مصیبتیں ہوئی، اور 10 سال مدینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ کیا بات بیان کروں، 10 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 113 جنگ کرنی پڑی۔ ایک جنگ ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کے اندر، ہم جو امن و امان والی زندگی کے اندر رہتے ہیں، کتنی جنگیں ہوئی ہوگی مسلمان اور کفار کے خلاف، 2-3، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی زندگی کے اندر 113 جنگیں لڑی، تو یہ مشکل کام نہیں ہے تو کیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، ان کی تعداد ابو زرعہ رازی کے قول کے مطابق 1,24,000۔ نبیوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن ابو زرعہ رازی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000 کی تھی، حضور کے شاگرد، اور ایک روایت کے اندر ہے 1,14,000۔ تو اتنے سب صحابہ، سب کو دین سکھانا، 10 ایک بچے کلاس کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو سکھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک استاذ کو ہی تم پوچھ سکتے ہو کہ 10 بچے ہوں، کس کی صلاحیت کیسی، کون کیسا مزاج لے کر آیا ہے، کیا اس طرح اس کو سمجھانا اس کے لیے مفید ہے تو کسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی کی تعریف کر دو تو ایک بچے کی تعریف کرو گے تو ایسا ہوگا شاید کہ دوسرے بچے کو کھوٹا لگ جائے، تو پھر اس کے مزاج کے اعتبار سے تمہیں اس کو تعلیم دینی ہے، کسی کو کھوٹا نہ لگے، تو ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ اب 10 بچے آ جاتے ہیں کلاس کے اندر، ان کو سکھانا مشکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے اندر 113 جنگیں کی، 113 جنگوں کو انجام دینے کے اندر 1,24,000 صحابہ کو تعلیم بھی دینا، تو یہ سب بوجھ حضور پر تھا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ الذی انقض ظہرک، اے نبی بوجھ واقعتاً تم پر جو ہے نا، ایسا ہے کہ یہ کسی معمولی آدمی کی کمر کو توڑ دے، ایسا سنگین بوجھ ہے آپ پر، آپ نبی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں اترا تو حضور بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اس سورہ اقرا کی جو تفسیر ہوگی اس کے اندر تمہیں معلوم ہوگا کہ جب جبرائیل یہ قرآن لے کر آئے تو پہلے تو حضور کہتے تھے کہ میں یہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔
جب لکھنا پڑھنا مجھے نہیں آتا تو یہ قرآن جو فصاحت اور بلاغت کے اندر ایک اونچا پیمانہ اور اونچا معیار رکھتا ہے، اس کو اپنی زبان سے پر کس طرح میں لوں، کس طرح میں ادا کروں؟ قرآن میں پڑھ نہیں سکتا تو جبرائیل نے بھیجا زور سے، اور فرشتہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کا بھیجنا ایک مرتبہ آدمی کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث ہوتا ہے، تو حضور کو بھیجا، پھر بھی کہتے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، لا عارف، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، یہ میرے فن کی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر سے بھیجا، تیسری مرتبہ بھیجا، بھیجنے کے بعد چلو قرآن پڑھ تو لیا، گھر گئے تو بالکل لرزات آ بخار آنا شروع، حضرت خدیجہ فکر میں کہ کیا ہوا ان کو، تو حضور کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، ارے چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے بخار آ گیا ہے، چادر اڑاؤ۔ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ۔ تو یہ سب جب ٹینشن حضور کو تھا، تو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ انشراح نازل فرمائی۔ اس کے اندر جو شرح صدر کی بات چل رہی تھی، اس کے اندر میں نے رائے پیش کی کہ صوفی عبدالحمید سواتی وغیرہ مفسر لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ یہاں پہ شرح صدر سے مراد باطنی شرح صدر ہے، کہ آدمی کے دل کو کھولنا۔ ہم لوگ کی زبان کے اندر بھی متعارف ہے کہ بوجھ ہلکا کرنے سے یہ کنایا ہوتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہارے بوجھ کو تمہارے لیے کئی گنا زیادہ ہلکا کر دیا، یہ کام بہت مشکل تھا لیکن دیکھو کتنی آسانی سے تم اس کو انجام دے رہے ہو۔ یہ اللہ ہی کرانے والی ذات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ایک شرح صدر جو ہوتا ہے وہ حقیقی طور پر ہوتا ہے کہ حضور کے سینے کو بھی باقاعدہ کھولا گیا، حضور کو جو سینہ تھا حضور کا، اس کو بھی باقاعدہ کھولا گیا۔ اگرچہ یہ اس صورت کے اندر مراد نہیں ہے، اس صورت کے اندر تو باطنی شرح صدر مراد ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو کھولا گیا ان کی حیات میں، کیونکہ وحی نازل ہونے والی تھی، اور وحی کا نزول ایسے آدمی پر ہو جس کے اندر کچھ میل کچیل ہو تو یہ مناسب نہیں، اس لیے حضور کو مکمل پاک صاف کرنا پڑا۔ تو 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس طرح کھولا گیا، سینے کو۔ اب اس کی شکل یہ ہے کہ پہلے تو یہ مستدرک حاکم کی روایت سے پہلا شک صدر ثابت ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے تو رہتے تھے یہ دیار بنو بکر کے اندر، حضرت داعیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، وہ ان کو دودھ پلاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کھیلنے کودنے کے لیے گئے کہ 2 عجیب قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضور کے سینے کو پھاڑا۔ اب باقی جو بچے وہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے وہ سب روتے روتے گھر گئے اور کہا کہ ہمارے بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا، کسی نے قتل کر دیا۔ پھر جب حضرت یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حضور کی حالت تو بالکل صحیح سالم ہے۔ یہ پہلا شرح صدر تھا جو حضور پر لاحق ہوا، اس وجہ سے کہ بچپن کے اندر کبھی جو آدمی ہوتا ہے وہ غلط حرکتیں کر دیتے ہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بچے کی غلط حرکتیں جو وہ محلے کے اندر کرتا ہے اس کو نظر میں لے لیتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ڈینجر ہے، گھومتا ہے نہیں، یہ سب کرتا ہے، حالانکہ وہ بچہ ہوتا ہے۔ ایسا ہمارا اس طرح تخمینہ کرنا نہیں، اس کے متعلق ایسا فیصلہ کرنا بچپن ہی کے اندر ہی بالکل مناسب بات نہیں، لیکن بڑے لوگ ایسا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ چاہا کہ حضور اس قسم کی بات سے بھی بالکل پاک رہے، کہ بچپن میں بھی ان سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بالکل غیر مناسب ہو، کہیں نبوت مل جانے کے بعد کوئی یہ انگلی نہ اٹھاوے کہ یہ تو بچپن کے اندر یہی حرکت کرتے تھے۔ تو یہ 4 سال کی عمر میں پہلا شرح صدر ہوا۔ اس کے بعد مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر دوسرا شرح صدر کا ثبوت ملتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال کی ہو گئی تھی تو چونکہ اب یہ جوانی کا دور آنا اب شروع ہوگا، تو جوانی کے اندر بھی تاکہ کوئی غیر مناسب حرکت نہ ہو جاوے تو اس لیے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھولا گیا، واپس دھویا گیا، جو گندگیاں تھیں اس کو صاف کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی شرح صدر ہوا۔ یہ بات دلائل ابو نعیم، یہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی تھی، حضور کو نبوت ملنے والی تھی، تو نبوت سے ملنے بھی تاکہ ایک نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تاکہ ایک مرتبہ پاکی صافی ہو جاوے تو اچھا رہے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس حضور کے دل کو کھولا اور اس طرح پاک صاف کیا۔ 3 مرتبہ ہوا، اور چوتھی مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے کے لیے گئے تھے، معراج کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، ان کا
اعزاز اور اکرام کرنا تھا اور ایسی چیزیں دیکھنی تھی جو عام متن کوئی عام آدمی دیکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو واپس ان کا سینہ کھولا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو کھولا گیا وہ کل ان کی زندگی کے اندر 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں، اور چوتھی مرتبہ جب معراج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے تھے تب۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہارے تذکرے کو بلند کیا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ایک زمانہ ایسا تھا کہ کفار لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے کہ یہ تو ایسے نبی ہیں کہ چلو ان کی سب لڑکیاں ہیں، لڑکے پیدا ہوئے ہیں لیکن سب کے سب بچپن کے اندر ہی انتقال کر گئے۔ جب لڑکا ہی نہیں تو اس کی عزت کون سنبھالے گا؟ لڑکا باپ کی عزت ہوتی ہے، لڑکے کی وجہ سے باپ جو ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ اس محمد کا تو لڑکا بھی نہیں، جب لڑکا ہی نہیں تو اس صورت میں یہ کس طرح دین کو سنبھالے گا؟ نہیں، اس کی نسل کس طرح چلے گی؟ تو اس طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر یہ تو دم کٹا ہوا ہے، یعنی اس کی اب اصل جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کی اولاد جو ہے نرینہ اولاد، ان کی وفات بچپن ہی کے اندر ہو گئی تو آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ نسل نہ چلے تو خیر، لیکن آپ کا تذکرہ بہت بلند ہونے والا ہے۔ کتنا بلند؟ اتنا بلند کہ 5 وقت کی اذان مسجد کے اندر ہوتی۔ دنیا کے اندر ہر جگہ پر مسجد ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے۔ اے نبی، میرا نام جب لیا جائے گا نا تو تیرا نام بھی ساتھ ہوگا۔ نماز ایمان والے پڑھیں گے، اس کے اندر تحیات پڑھیں گے تو تحیات کے اندر میری تعریف ہوگی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور ساتھ ساتھ پھر تجھ پر درود بھی ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو بلند کرنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ انعام ہوا۔ تو اب دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اس تکلیف کو سمجھنے کی وجہ سے تاکہ حضور پر تسلی ہو، اللہ نے یہ ابتدائی انعامات کو ذکر کیا تاکہ حضور انعام کو یاد کر کے، نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ڈپریشن وغیرہ کے شکار ہم بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی کبھی غم ہوتا ہے، تو جب ہمیں غم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہ ہم پر جو نعمت ہے ہم اس کو یاد کریں۔ نعمت کو یاد کرنے کے اندر جو غم ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ دیکھو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل آج ہے کل آسانی ہوگی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل آج ہے کل آسانی ہوگی۔ تو ہمیشہ مشکل رہتی نہیں ہے۔ رات تاریک سے تاریک ہوگی لیکن بالکل تاریک ہو جاتی ہے نا رات، اس کے بعد ہی صبح آتی ہے۔ رات بالکل تاریک ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی صبح جلوہ افروز ہوتی ہے۔ معلوم ہوا جب غم تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے ہوئے، اب تمہیں ایسا لگے کہ اب تو کیا ہوگا ہمارا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنی ہوگی۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے اندر مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہوتے ہیں، وہ اپنا عمل بتاتے کہ روزانہ جب میں صبح کرتا ہوں تو صبح کرتے وقت میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اس 2 رکعت نماز کے اندر میں 5 نیتیں کرتا ہوں۔ اس 5 نیتوں کو کر لینے کی وجہ سے اللہ میری خوب مدد کرتے ہیں۔ نمبر 1، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اس کے اندر میں صلاۃ التوبہ کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں تو تمام کو معاف فرما، گناہ کی معافی ہوگی۔ اس کے بعد صلاۃ الشکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ بہت انعام کرتا ہے تو مجھ پر، یہ سانس وغیرہ، دل کی دھڑکن وغیرہ، یہ سب تیری طرف سے ایک نوازش ہے، اے اللہ میں تیرا اس پر شکر ادا کرتا ہوں، شکر بھی ہو گیا۔ نمبر 3، صلاۃ الاستعانت، اے اللہ دن ابھی شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر کافی مصیبتیں آئیں گی، تو میری مدد کرنا، دن میرے لیے آسان کر دینا، اس کا گزر میرے لیے آسان ہو جاوے، اس کے اندر میرے سب کام ٹھیک ہو جاوے، اس میں تو میری مدد کرنا، صلاۃ الاستعانت۔ نمبر 4، صلاۃ الاستخارہ، کہ اے اللہ دن کے اندر بہت سے فیصلے میرے سامنے آئیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سا کام ابھی میرے لیے مناسب رہے گا تو کون سا کام میرے لیے ابھی مناسب نہیں، یہ فیصلہ تو میرے لیے آسان کر دینا تاکہ میں ایک دم صحیح فیصلہ کر سکوں، صلاۃ الاستخارہ۔ تو نمبر 1 صلاۃ التوبہ، نمبر 2 صلاۃ الشکر، نمبر 3 صلاۃ الاستعانہ،
نمبر 4 صلاۃ الاستخارہ، اور نمبر 5 صلاۃ الحاجت، کہ اللہ ہوں تو تیرا بندہ ہی، اس لیے بہت سی ضرورتیں میری ابھی پوری نہیں ہوئی، اے اللہ تو میری ضرورتیں پوری کرنا۔ میں ایک اضافہ اس میں یہ کرتا ہوں کہ اس میں غزہ والے مسلمانوں کے لیے بھی نیت کر لینی ہے کہ اللہ ہمارے جو غزہ والے مسلمان ہیں، اللہ تو ان پر رحم فرما، ان کی مصیبتیں ان سے کھول دے، یہ ہماری ایک حاجت ہے، اے اللہ تو ہماری حاجت کو پوری فرما۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی، 2 منٹ لگتی ہے، اس کے اندر یہ 5 نیتیں آدمی کر لے۔ نفل نماز کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ آدمی جتنی نیتیں کرنا چاہے کر سکتا ہے، فرض میں نہیں چلتا۔ فرض نماز کے اندر اگر تم یہ سب نیتیں کرو تو یہ مناسب نہیں۔ فرض نماز کے اندر جو عشاء کی نماز ہو مثلاً، تو اس کے اندر اشتراک نیت مناسب نہیں۔ ہاں جو نفل نماز ہوتی ہے تو اس کا جو محل ہے وہ کافی کشادہ ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی 5 یا 100 نیتیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو نبی، تم پورا دن جو ہوتے ہو بیزی رہتے ہو، یہ کام تمہارا ہوتا ہے، کبھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، کبھی لوگوں کو قرآن سکھانا ہوتا ہے، پڑھنا سکھانا ہوتا ہے، کبھی سمجھانا ہوتا ہے، کبھی جہاد کرنا ہوتا ہے، کبھی وہاں جانا ہوتا ہے، کبھی حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، تو بہت بیزی رہتے ہو تم۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگرچہ تمہارا پورا دن اللہ کی عبادت ہی میں گزرتا ہے، لیکن آج جو اگر وقت بچ جاوے تو جو بچا ہوا وقت ہے اس کے اندر میرے لیے بھی کچھ وقت رکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت پیار کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھو یہاں پر حضور کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ تب۔ اس سے جو مولوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک یہاں پر ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ دیکھو تمہارا پورا دن اگرچہ اللہ کی عبادت کے اندر جاتا ہے، کبھی تم درس دے رہے ہوتے ہو، کبھی تم مطالعہ کر رہے ہوتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اللہ کی عبادت کرنی نہیں ہے، نفل نماز اوابین چاش وغیرہ تمہیں پڑھنی نہیں، تمہیں وہ پڑھنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اعلیٰ قسم کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی مشغولیوں سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو خالص کرو، تو جو عام قسم کے لوگ ہیں ان کو تو اس پر بدرجہ اولا عمل کرنا چاہیے کہ دن کے اندر کچھ وقت ایسا ہو کہ بس تم اور اللہ ہو، دعا تم کرو اللہ سے، مراقبہ کرو، اور اس صورت میں اللہ کو یاد کرو، تو پھر اس صورت میں اس کے بہت فوائد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں تو بطریقہ اولا اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر آخری حکم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف لو لگو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی اعمال نازل ہوئے ان میں سے سب سے افضل عمل نماز، سب سے افضل عمل نماز۔ اب نماز کے اندر یہ امت کا حال ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر ہی وہ سستی اور کاہلی برت رہی ہے۔ حالانکہ اگر آدمی نماز کی جو فضیلتیں ہیں اس پر غور کرے نا تو نماز کو ادا کرنا اس کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے۔ نماز ادا وہ کرے بالکل شوق سے۔ دیکھو شروع کرتا ہے نماز تو تکبیر تحریمہ سے شروع کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ تکبیر تحریمہ کی کیا فضیلت ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عمر کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے 4 ہدیے دیے۔ اب یہ اس زمانے کے بادشاہ تھے، یہ حضرت عمر، بادشاہ کی طرف سے انعام جو ہو وہ بہت زبردست ہوا کرتا ہے، تو ایسے 4 انعام انہوں نے کسی شخص کو دیے۔ پھر آخر میں کیا کہا بتائیں؟ بھائی تکبیر جو ہوتی ہے نا نماز کو شروع کرنے سے پہلے جو تکبیر، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ پوری دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر یہ تکبیر۔ تو یہ آدمی فضیلت پر ذرا سوچے تو نماز پڑھنا اس کے لیے کتنا زیادہ آسان اور شیریں ہو جائے، مزہ آئے نماز پڑھنے میں۔ اس کے بعد ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ عمل الیوم واللیلہ نسائی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث کی روایت ہے۔ اس حدیث کی روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ محبوب کلام اللہ کے یہاں پر اگر کوئی ہو تو یہ ثنا، سب سے زیادہ محبوب کلام، اور سب سے زیادہ مقبوض ترین کلام، بغض والا کلام جس سے اللہ کو خوب نفرت آتی ہو، وہ کون سا کلام ہے؟ کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کوئی دین کی بات کرے، دین سمجھاوے، اور وہ کیا کہے؟ علی کا نفسک، بھائی تیری فکر کر، میری پنچایت مت کر، میں جو بھی کروں تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی جملہ ہو نا تو یہ جملہ علی کا نفسک، عربی میں اس کا
جملہ علی کا نفسک ہے، اردو کے اندر اس کا ترجمہ تمہاری زبان میں کیا جاوے تو پنچات مت کر، تو اپنا کام کر بھائی، ہمیں مت بول۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس کام سے اور اس فعل سے خوب احتیاط کرے۔ بیزی ہو، نہ کر سکتا ہو تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں اجازت لے لے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے اب یہ ہو نہیں سکتا، میں انشاءاللہ کوئی دوسرے وقت میں اپنا کام فارغ کروں گا۔ لیکن ایسی آدمی اگر اتنا سخت بولے تو اس صورت میں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ثنا کی فضیلت، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورہ فاتحہ ہمارے سامنے پیش کی پوری کی پوری دعا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی تیرے لیے ہے۔ آدھی میرے لیے کس طرح کہ تو میری تعریف کرتا ہے اس کے اندر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تیرے اور میرے درمیان آدھی آدھی۔ اس کے بعد بقیہ سب آیتیں تیرے لیے، دعا مانگ تیری دعا میں پوری کروں گا۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل کی نظر آسمان پر ہوئی۔ جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا او ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج آسمان کے اندر ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جیسا دروازہ کبھی کھولا نہیں گیا، یعنی آسمان کے اندر آج ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جیسا دروازہ کبھی بھی کھولا نہیں، اللہ نے کبھی بھی وہ دروازہ کھولا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کچھ اہم چیز آنے والی ہے تبھی تو وہ دروازہ کھلا۔ پھر وہ کہتے ہیں او ہو اب کیا؟ فرشتہ آ رہے، اور یہ فرشتہ تو ایسا ہے کہ میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، یعنی یہ پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر اتر رہا ہے۔ معلوم ہوا بہت کام کی بات ہوگی کہ آ رہا ہے ایسی جگہ سے جس جگہ کا دروازہ کبھی کھلا نہیں، اور لے آ رہا ہے وہ چیز ایسا فرشتہ جس فرشتے کو کسی نے کبھی دیکھا نہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے اے نبی تمہیں دو نور دیے گئے ہیں، دو روشنیاں تمہیں دی گئی ہے، ایسی دو روشنیاں جو تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ دو روشنیاں کیا ہے پتہ ہے؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، اور نمبر 2 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، وہ یہ ہے وہ نور جو حضور کو دیے گئے۔ اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے ایک حرف بھی اگر پڑھے گا نا کوئی آدمی، الحمد مثلا ایک حرف، اس کو وہ نور پورا پورا مل جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ پوری پڑھو گے تو اس کے اندر تو اجر کا کیا کہنا۔ یہ تو پھر سورہ فاتحہ کی بات، پھر رکوع سجود، نماز کے اندر جو رکوع ہوتا ہے، جو سجدہ ہوتا ہے، اس کا بھی کیا کہنا کہ حدیث کی کتاب کے اندر یہ روایت آتی ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور رکوع بالکل اطمینان سے کرتا ہے، کمر بالکل جھک جاتی ہے، اس طرح کے پانی کا گلاس اگر کوئی کمر پر رکھے نا تو وہ گرے نہیں۔ اتاول میں آدمی اگر رکوع کرتا ہے تو گرنے کا امکان ہے، لیکن آدمی رکوع آرام سے کہے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ تو آدمی اگر اطمینان سے رکوع کرے گا تو پھر اس صورت میں اطمینان سے رکوع کرنے کے نتیجے میں اور پھر دیگر سجود وغیرہ کرنے کے نتیجے میں اس کو ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ وہ فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اگر اچھی طریقے سے وہ کرتا ہے تو نماز کہتی ہے اسے کہ اے بندے اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی نے۔ پھر وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے اور آسمان کی طرف اٹھا دی جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی رکوع سجود اچھے طریقے سے کرتا نہیں تو اچھے طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے اور کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہی نماز کہتی ہے کہ اے بندہ اللہ تجھے برباد کرے، ہلاک ہو تو جس طرح تو نے مجھے ہلاک و برباد کیا۔ پھر وہ نماز ایک کپڑے کی طرح، پرانے کپڑے کی طرح اس پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ معلوم ہوا رکوع سجود اچھا کرو گے تو پھر اس صورت میں خود نماز تمہارے لیے دعا کرے تو اس میں فضیلت کا حصول ہی کچھ الگ ہوگا۔ اس کے بعد پھر تحیات پڑھی جاتی ہے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، نسائی کی روایت کے اندر یہ بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو ایک مرتبہ درود پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور پھر اس کی 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، 10 درجے بلند ہوئے،
اس صورت میں 10 گناہ معاف ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 10 نیکیاں بھی اس پر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں سلام، تو سلام پر بھی فضیلت ہے۔ سلام پر فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو یہ کہنے کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہم پر حسد کیا ہے، لیکن 3 چیزوں کے بارے میں شیطان کو جو حسد ہے اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں شیطان کو اتنا حسد نہیں، کیونکہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 آمین کہنا، اور نمبر 3 اللہم ربنا ولک الحمد کہنا۔ لہٰذا اگر تم قومے کے اندر جاؤ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد سب پڑھتے ہیں، لیکن اس صورت میں الگ الگ دعائیں ہیں، آدمی کو الگ الگ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ شیطان بھی حسد کرتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اور ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی طرف لو لگانا ہونے تو سب سے پہلے نماز کے ذریعے سے لو لگائے، اور اس کے اندر اپنے دل کو بالکل پاک صاف رکھے، ابتغاء وجہ اللہ اگر ہو تو پھر اس صورت میں اس نماز کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ سورہ انشراح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی تعلیم دی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم تفسیر کے اندر جو مضمون تم ہمارے سامنے آیا ہے، اے اللہ اس کو تو خوب قبول فرما۔ مولا کریم تیری طرف لو لگانے والے جو بندے ہیں ان میں ہمارا شمارہ کر۔ اے اللہ عبادت کر کے اپنے جسم کو تھکانے والا ہمیں بنا دے۔ مولا کریم ہمارا سینہ بھی کھول دے، ہمارا تذکرہ بھی خوب بلند کر، تفسیر کے سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما۔ مولا کریم اس کو خوب قبولیت سے نواز۔ مولا کریم جو ہمارے گناہ ہیں ان کو معاف فرما، بیٹھنے والوں کی جو حاجت ہے، سنانے والے کی جو حاجت ہے، مولا کریم تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ وہ خوب ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم غزہ والوں پر خوب مولا کریم نصرت اور مدد کے اعلان فرما دے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما۔ مولا کریم ان کی تکلیف وغیرہ جو ہے اس کو اب دور فرما۔ مولا کریم حماس والوں کو جیت عطا فرما، اسرائیل کو شکست دے، اور اے اللہ تفسیر کے سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما کر اس سلسلے کو خوب قبول فرما کر اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما۔ مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک دانا بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو خوب قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔